جناب گورنر، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا وہ بھی وجہ بنتا ہے پاکستان کے اندر ایک تیسری پولیٹیکل فورس کو لانے کا؟ ایک حد تک آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اس کی وجہ زیادہ تو یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں، چارٹر آف ڈیموکریسی تو بہت ایک زبردست ڈاکومنٹ تھا اور اس کی ضرورت تھی، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا اور بی بی شہید یہاں پہ تشریف لائیں اور ان کی شہادت ہو گئی، تو اس میں ایک جو ہے وہ گیپ آ گیا. پیپلز پارٹی پہ لوگوں کا ایک وہ بڑی لیڈرشپ انہوں نے دیکھی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صورت میں، اور وہ جو ایک گیپ آیا اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی، میرا ذاتی یہ رائے بھی ہے کہ 2008 میں جس طرح لوگوں کا رجحان تھا، جس طرح چیزیں نظر آ رہی تھیں اور جس طرح یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ ملیں گے، ریزلٹ کے ٹائم پہ وہ والے ووٹ سامنے نہیں آئے. ایسا کیوں ہوا؟ مطلب اتنی بڑی شہادت ہوئی، قربانی ہوئی، تو وہ شہادت و قربانی ووٹوں میں کنورٹ کیوں نہ ہو پائی؟ آپ سیاسی طور پہ کیا سوچتے ہو؟ میرے خیال میں وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ پاکستان کی تاریخ میں شہید ذوالفقار علی بھٹو ایک بہت عظیم اور ایک بہت بڑے لیڈر تھے. اس کے بعد میں تو ذاتی طور پہ یہ بھی ہے کہ ہم بڑی خوش قسمت قوم بھی ہیں اور بڑی بدقسمت قوم بھی ہیں. خوش قسمت اس حوالے سے کہ قوموں کو لیڈر صدیوں میں ملتے ہیں. ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں ملے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کیا، پھر فوراً ہی چند سالوں میں اللہ نے ہمیں دوسرا لیڈر دے دیا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی صورت میں، اور پوری دنیا نے مانا، پاکستان نے مانا کہ وہ ایک عظیم اور بڑی لیڈر ہیں. ان کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی لوگ اس پہ آئے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس وہ والی لیڈرشپ نہیں رہی، اور وہ جو ووٹس کم ہوئے یا وہ اس طرح ووٹوں میں کنورٹ نہیں ہو سکا. ایک تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں کبھی آج تک یہ نہیں پتہ لگا کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہے، اور واقعی جو ووٹ کسی پارٹی کو یا اس کو دیے گئے ہیں وہ اتنی پول ہوئے ہیں یا کوئی اوپر نیچے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی شہادت کی وجہ سے جو ہمیں ووٹ زیادہ بڑھنے چاہیے تھے وہ کم ہو گئے. اس وجہ سے کم ہو گئے کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس اب وہ والی لیڈرشپ نہیں رہی. اچھا، یہ دیکھیں کہ ایک سنجیدہ رویہ اختیار کیا آصف علی زرداری نے اس شہادت کے موقع پر، اور اس نے ایک نعرہ دیا کہ پاکستان کھپے. آپ نے دیکھتے کہ اب سیاست میں غیر سنجیدہ رویہ زیادہ آ گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی باتیں ہونے لگی ہیں کہ بہت ایشوز ایسے جنم لے رہے ہیں جو مناسب نہیں ہیں. دیکھیں افتخار صاحب، اگر آپ تاریخ پہ نظر دوڑائیں نا تو ذمہ دارانہ لیڈرشپ جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی کی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا سارا کچھ قربان کیا، لیکن کبھی کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا نقصان ہو. شہید ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ بے نظیر بھٹو بہت عظیم لیڈر تھے. ان پہ میرا خیال ہے کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا مانتی ہے. آصف علی زرداری صاحب آئے، ذرا سا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہوتا جب سندھ کے حالات اس طرح تھے بی بی کی شہادت کے بعد، اس سے بڑی ہمارا کوئی نقصان تو ہو نہیں سکتا محترمہ کی شہادت سے بڑھ کر. اس ٹائم زرداری صاحب نے وہ سارا کچھ برداشت کر کے اور پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. اگر ذرا سا بھی وہ تھوڑی کمزوری دکھاتے اور یہ اس چیز کو، لیکن یہاں پہ تو ایک ایسی قیادت بھی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے کالر سے پکڑ کے آپ نے کھینچا ہے تو بھگتے ہیں. اب دیکھیں یہ تو پھر لیڈر بنائے گئے ہیں نا. اب کسی کو ایک خاص پلاننگ کے تحت سامنے لایا جائے اور لیڈر بنا کے پیش کیا جائے، وہ مٹی کے گھوڑے اور اوریجنل گھوڑے میں بڑا فرق ہوتا ہے نا. بنائے گئے لیڈر میں اور ایک جینون لیڈر میں جو ہے وہ بڑا فرق ہوتا ہے. گورنر، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو غربت ہے اور جو اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے اور معاشرتی جو اونچ نیچ ہو رہی ہے، اس سے معاشرہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں خوف کہ ہم کسی ایسے سمت میں چلے جائیں جہاں پہ انارکی جنم لے لیں؟ دیکھیں اس چیز کو ایڈریس کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ ہمارا جو پاکستانی معاشرہ ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. اس میں دیکھیں وہ والی رواداری، وہ والی روایات، وہ والے عزت احترام، وہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں، اور ایک ایسا کلچر ڈیولپ کر دیا گیا ہے کہ گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا
اور بجائے اس کے کہ میں اگر کوئی بات آپ سے اپنی کرنا چاہوں تو آپ کے سامنے بیٹھ کے لاجک سے اس کو آپ کو قائل کروں، اپنے دلائل سے قائل کروں، میں اب معاشرہ اس طرف چلا گیا کہ اگر کوئی میری بات نہیں سن رہا تو میں اٹھ کے گلے پڑ جاؤں. یہ بہت آسان بات ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. اس چیز کو ایڈریس کرنا تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ضرورت ہے اور تمام طاقتور حلقوں کی بھی ضرورت ہے کہ اس چیز کو دیکھنا اور اس کو کیسے ہم نے اپنے معاشرے کو دوبارہ بنانا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور یہ بہت خطرناک ایک رجحان ہے جو شامل ہو گیا ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ چارٹر آف ڈیموکریسی پہ یقین رکھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو پاکستان کو ایک نئی طاقت دیتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اس میں کہا گیا تھا کہ نیب کے سیاسی استعمال کو آپ ختم کریں گے اور ایک آزاد ذمہ دار کمیشن قائم کیا جائے گا، تو آپ کیوں نہیں کر سکے؟ بڑی کوشش ہوئی 8 سے 13 پیپلز پارٹی نے یہ کوشش کی کہ نیب کے ادارے کو ختم کیا جائے اور ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جس پہ تمام لوگ متفق ہوں کہ یہ اکراس دی بورڈ جو ہے وہ احتساب ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کرپٹ ہیں، اگر آپ حکومت میں آ گئے ہیں تو آپ پاک صاف ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے جو پرویز مشرف نے وہ اپنا جو لیگل کور دیا ہوا تھا نیب کو، تمام تر کوشش کے باوجود پیپلز پارٹی اس کو ختم نہیں کر سکی. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پہلی جو تقریر تھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی، اس میں انہوں نے سب سے پہلے نیب کا ذکر کیا کہ ہم اس کو ختم کریں گے. لیکن تمام تر کوشش کے باوجود ہم اتنی اکثریت میں نہیں آ سکے، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں اسمبلی میں آ سکی کہ ہم اس نیب کو ختم کر سکیں. اور اس ملک کی ضرورت ہے. ابھی بھی آپ نے نیب کو ختم نہیں کیا؟ نہیں، ابھی بھی نیب کو ختم نہیں کیا. نیب کچھ بہتر ضرور ہوئی ہے لیکن ابھی بھی نیب کو ختم نہیں کیا. ختم کرنا چاہیے اور ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اگر میں بحیثیت گورنر بھی کوئی کسی اس ایسے عمل میں شامل ہوتا ہوں کہ لوگوں کی انگلیاں مجھ پہ اٹھیں تو میرے سے بھی گورنر ہاؤس میں بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور کوئی ایگزیمپشن نہیں ہونی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ جو اپوزیشن میں چلا جائے وہ بیچارہ تہجد گزار بھی ہو تو اس کو پکڑ کے جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کرپٹ بنا دو کہ یہ سب سے بڑا چور ہے، اور حکومت میں آ جائیں اور پورے ملک کو کھاتے رہیں تو کوئی پوچھے ہی نہیں. وہی آدمی اگر حکومت میں آ جائے تو پھر وہ پاک صاف ہے. اچھا، یہ مساق جمہوریت میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عام انتخابات کے 3 مہینے کے اندر آپ بلدیاتی انتخابات کروائیں گے. آپ نے نہیں کروائے، کیا وجہ ہے؟ آپ ڈرتے ہو کہ اقتدار عام آدمی کے پاس نہ چلا جائے؟ نہیں، دیکھیں ہم نہیں ڈرتے. اصل میں کون ڈرتا ہے؟ سچی بات، سیاستدان ڈرتے ہیں. آپ سیاستدان ہو نا؟ میں سیاستدان ہوں، لیکن دیکھیں نا 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان سے آپ پوچھیں تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی الیکشن ہو. وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہو گئے تو ہمارے پاس کون آئے گا، ہمیں ووٹ کون دوئے گا ہم سے، کیونکہ پاکستان دنیا میں جہاں پہ پارلیمنٹس ہیں، ہندوستان کو دیکھ لیں، ہندوستان میں پارلیمنٹس ہیں اور وہاں پہ پنچایت سسٹم لوکل باڈی کی شکل میں موجود ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ پارلیمنٹ ہی ختم ہو گئی ہو. آپ برطانیہ میں دیکھ لیں، برطانیہ میں پارلیمنٹ ہے، نیچے جو پاور ہے نیچے گئی ہے. تو یہ خطرہ کیا خطرہ ہے؟ میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ملک ترقی تب کر سکتا ہے، صوبہ ترقی تب کر سکتا ہے جب تکڑے بلدیاتی ادارے ہوں اور ضلعی اسمبلیاں ہوں، ان کو امپاور کیا جائے تو چیزیں بہتر تب ہو سکتی ہیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سیاستدانوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ والی تو تڑا نہیں رہے گی. لوگ جو ہے وہ اپنے چیئرمین کے پاس جائیں گے، لوگ اپنے کونسلر کے پاس جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آئے گا، ایم پی اے اور ایم این اے کے پاس. تو یہی رکاوٹ ہے کہ آپ منشور میں دیکھیں تو ہر پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے کہ جی بلدیاتی الیکشن کرائیں گے، لیکن کراتے نہیں ہیں. اور ابھی دیکھیں 3 صوبوں میں بلدیاتی الیکشن ہو چکے ہیں، پنجاب میں نہیں ہوئے. کیا آپ یہ بات آصف زرداری اور بلاول بھٹو تک پہنچا سکتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ آپ نیشنل ڈیموکریسی کمیشن کو بنائیں گے تاکہ ملک میں جمہوری کلچر کے فروغ کے لیے عمل کیا جا سکے اور تمام پارٹیاں بھی اس کے لیے کام کریں اور شفاف طریقے سے کام کریں؟ یہ تجویز تو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ یہ تجویز پارٹ آف دی چارٹر آف ڈیموکریسی ہے. نہیں بالکل دے سکتے ہیں. اور آپ تو سی میں بحیثیت گورنر میں جو ہے وہ بیٹھوں گا بھی اور ضرور انشاءاللہ یہ جو کیا وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور آپ
کی بات ہی میں پہنچاؤں گا وہاں پہ. ٹھیک ہے نا, یہ آپ یہ تحریری معاہدہ ہے, یہ کوئی ہم سنی سنائی بات نہیں کر رہے ہیں. بالکل اس سے ریٹن ڈاکومنٹ بٹوین دی ٹو پولیٹیکل پارٹیز, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کریں گے. اور اس میں کافی چیزیں جو آپ کر سکتے تھے آپ نے نہیں کی, اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا اصل میں دیکھیں نا, ہم نے جو نہیں کی, ہماری نیت میں فرق نہیں تھا, ہماری پوزیشن ایسی تھی. آپ دیکھیں 8 سے 13 تک بی بی کی شہادت کے باوجود ہم ایسی گورنمنٹ میں آئے. ایگری, لیکن سر یہ سوال کا جواب کہ نیب کو سیاسی استعمال کے لیے ختم کر کے آزاد بنا سکتے تھے نا, آپ مانتے ہیں بنا سکتے تھے, لیکن نہیں بنایا. نہیں بنا سکتے تھے, لیکن ہمارے پاس اتنے ووٹس نہیں تھے کہ ہم اس نیب کو ختم کر سکتے. ہم نے اس کے لیے پوری کوشش کی. سب سے دیکھیں ہماری جو چلے ایک بات بتائیں, چارٹر آف ڈیموکریسی میں آپ نے ایک اور وعدہ بھی کیا. آپ نے کہا ہے کہ کرپشن اور ہارس ٹریڈنگ کی روک تھام کے لیے اوپن بیلٹ استعمال ہوگا. پولنگ کے دوران اگر کوئی بھی پارٹی رولز کی خلاف ورزی کرے تو اس کو پارلیمانی لیڈر ڈسکوالیفائی کرے گا. کیا آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں, اس پہ آج بھی؟ بالکل. دیکھیں ہماری شہید قائد نے جو ڈاکومنٹ سائن کیا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس پہ سٹینڈ کرتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی سیاست پہ آپ دیکھیں تو بی بی شہید کے بعد بھی کبھی پیپلز پارٹی نے ہارس ٹریڈنگ کی جو ہے وہ سہارا نہیں لیا. میں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس لیے شروع کیا کہ یہی وہ بنیاد ہے جہاں سے آپ کی ایک نئی سیاست شروع ہوتے آئیں. چلتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ایک دوسرے کے سیاسی حریف تھے. جب ہم نے ان کے ساتھ 2008 میں الائنس کیا, اپنی جگہ چھوڑ دی, تب ہماری جگہ تحریک انصاف نے لے لی. 2024 کا جو اب آپ کا اتحاد ہے یہ محبت کا نہیں بلکہ مجبوری کا اتحاد ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں بات بالکل صحیح کر رہا ہوں کہ سارا ٹائم پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے دو اپوننٹ پارٹیز تھیں. آج بھی دونوں پارٹیز کا علیحدہ علیحدہ منشور ہے, دونوں پارٹیز کی علیحدہ سوچ ہے, دونوں پارٹیز کے ورکر کا جو سوچ ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے, اور ایک پولیٹیکل طریقہ کار علیحدہ علیحدہ ہے. اور ہم ایک دوسرے کے مخالفت میں ساری سیاست کرتے رہے. آئندہ بھی کرو گے. اور جب ہم اکٹھے بیٹھ گئے تو ظاہر ہے کسی نے تو پھر آنا تھا اس سائڈ. نہیں یہ کہ آپ نے کہا کہ 2024 میں کا اتحاد محبت کا نہیں بلکہ مجبوری کا. میں یہ لفظ محبت اور مجبوری کی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں. محبت اور مجبوری کا یہ ہے کہ 2024 کا جو الائنس ہے وہ ملک کی مجبوری کا الائنس ہے. 2024 کا جو الیکشن کا ریزلٹ آیا, 3 جگہ پہ تقسیم ریزلٹ آیا, اور ایک پاکستانی محب وطن پاکستانی دیکھیں ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی رائے نہیں کہ اس ٹائم ملک جو ہے بالکل کھائی کے دانے پہ کھڑا تھا اور ہر طرف ڈیفالٹ کا شور تھا. الیکشن جیسا بھی ہوا 3 جگہ تقسیم ہو گیا. سب سے پہلے کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی آئے اور مل کے گورنمنٹ بنائیں, انہوں نے بات چیت سے انکار کر دیا. پیچھے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بچ گئے. اب صورت ایک تھی کہ یا تو ہم جو ہمارا نقصان ہوا. چلے میں سوال سمپل کرتے ہیں, یہ محبت میں آپ اکٹھے ہیں یا مجبوری کے تحت؟ مجبوری میں اکٹھے ہیں, محبت میں اکٹھے نہیں ہیں. آپ کی کوئی محبت ہماری کوئی نہیں ہے. محبت کوئی مجبوری ہے. محبت کے امکانات بھی نہیں ہیں. نہیں محبت ہو نہیں سکتی. محبت ہو نہیں سکتی کیونکہ ہم دریا کے 2 مختلف کنارے ہیں. چلتے رہیں گے, اکٹھے نہیں ہوں گے. اکٹھا مشکل ہے. محبت دل سے نہیں ہوں گے, مجبوری سے ہوں گے.